پوچھتے ہیں دیار غیر میں عید کے دن کا تعین کیسے کیا جائے؟ تمام لوگ مل کے اپنے علماء کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں، سائنسدانوں کے کرنے کا ہے، چھوڑ دیں اس کا، تعین ہو جائے گا بس۔ جدید سائنس نے انسان کو اس قابل کر دیا ہے کہ اب وہ سیکنڈ کے حساب سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کب ہوگی۔ قمری مہینے کا اگر آپ سائنسدانوں سے کہیں تو وہ آپ کو چاند کی پیدائش کے لحاظ سے 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دیں گے۔ تو اس لیے اب یہ ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ انتہائی تعجب ہوتا ہے، ہمارے ہاں نمازیں بھی تو آخر سورج کے اوقات کے لحاظ سے ہیں، سائنسدانوں نے گھڑی بنا کے ہمارے ہاتھ پر باندھ دی ہے۔ آپ میں سے کتنے جا کے باہر سورج دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی چھڑی گاڑنی پڑتی تھی تاکہ سائے کا اندازہ ہو جائے، بتانے کے لیے بھی یہ کہنا پڑتا تھا کہ تمہارے قد کے برابر سایہ ہو جائے تو یہ نماز کا وقت ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا۔ غروب آفتاب کو بھی باہر نکل کے دیکھنا پڑتا تھا، کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ وہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا مسجد کی دیوار پہ ڈال دیا جاتا تاکہ جمعے کا اندازہ ہو جائے کہ وقت ہو گیا، ذرا سایہ اس سے معلوم ہو جاتا تھا۔ تو اب بھی آپ یہی کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی مسجدوں میں پاکستان میں کیلنڈر لگا ہوا ہے جس میں اوقات لکھے ہوئے ہیں کہ فجر اس وقت ہوگی، ظہر اس وقت ہوگی، اور سارے سال کے لکھے ہوئے ہیں، یہ انگریز بحریہ کا بنایا ہوا ہے، انہوں نے بنا کے دے دیا ہوا۔ آپ اسی طرح گھڑی ایجاد کر کے دے دی ہے۔ اب آپ اطمینان کے ساتھ گھڑی دیکھتے ہیں، روزہ بھی کھول لیتے ہیں، غروب ہو گیا آفتاب، اسی کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں، میری والدہ اور ہماری خالائیں دیہات میں تاروں کو دیکھ کر اندازہ کرتی تھیں کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ چاند دیکھنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہی نہیں ہے۔ بس ان کی خدمت میں یہ درخواست کریں کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ روزہ رکھیں۔ چاند اور یہ علم فلکیات کا موضوع ہے اور یہ سائنسدانوں کا کام ہے، اس کا فیصلہ کریں، سائنسدانوں کے سپرد کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔